جی دوستو، آپ کو مبارک ہو۔ ایک اور ریٹائرڈ میجر جنرل کو یعنی نوکری ملی۔ آپ نے میجر جنرل ہدایت الرحمان کا نام سنا ہے ساتھیوں۔ اسے شہرت اس وقت ہوئی جب اے پی سی کا واقعہ ہوا اور جہاں 500 کے قریب ہمارے نونہال بچے قتل ہو گئے، اور اسی کے بعد یہ بددیانت شخص، یہ ایک انتہائی پست ذہنیت کا انسان ہے اور ایک بچکانہ سوچ رکھتے ہیں۔ مگر چونکہ آپ کو پتا ہے ساتھیوں، یہاں پر مائٹ از رائٹ، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ آسانی سے یعنی ہم جیسے جو خود کو اس ریاست کا یعنی عوام کہتے ہیں، ہمیں آنکنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال ساتھیوں، یہ کور کمانڈر پشاور تھے، اور وہاں پر جب یہ اسے گھیرا یعنی ان ثانیہ پشاور کے ان یعنی بے گناہ بچوں کے والدین نے، ان میں سے ایک خاتون نے بینر اٹھایا ہوا تھا اور اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اور اس نے وہاں پر بھی ڈرامہ بازی شروع کیا اور مذہب کا سیاسی استعمال کرنا شروع کیا، اور اس خاتون کو کہا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ شہادت کے اعلیٰ درجے کے اوپر ہے۔ تو خاتون نے کہا کہ وہ بات تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، مگر ہم اتنا بڑا واقعہ کو اتنی آسانی سے فراموش نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ چونکہ کور کمانڈر ہو، آپ یہ جواب دہ ہو، ہمارا بچوں کا جو خون ہے وہ آپ کے گردن کے اوپر ہے۔ تو پھر اس نے اس خاتون سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ چاہتی کیا ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ میں ان قاتلوں کو کیفر کردار پر پہنچانا چاہتی ہوں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ چونکہ آپ تو ایک جوان خاتون ہو، اب دوسرے بچے پیدا کر سکتی ہو۔ یعنی ساتھیوں، کتنی گھٹیا اور پست ذہنیت کا یہ شخص ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں اسے آزاد کشمیر کا جو پبلک سروس کمیشن ہے اس کا چیئرمین تعینات کیا گیا۔ یعنی اس سے بڑا تمسخر، اس سے بڑا تضییق، اس سے بڑا ذلت آمیز رویہ اس ریاست کے عوام کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ساتھیوں، آپ اس بات کو سن کے آپ شاکڈ ہو جائیں گے، وہ یہ کہ اس وقت پاکستان میں 3.80 کروڑ لوگ بیکاری بن چکے ہیں، عملاً وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ 3.80 کروڑ، اور گزشتہ 3 سال سے جس ذلت آمیز جو حالات ہیں اس کا یہ عوام شکار ہو چکا ہے، میرے خیال سے یہ دنیا کی تاریخ میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی۔ یعنی ایک طرف 4 کروڑ کے قریب لوگ یعنی بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں، اور سیلانی کے ذریعے ان کو 2 وقت کا یعنی روٹی کے 2 ٹکڑے ان کے سامنے پھینکا جاتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے جو دسترخوان بنے ہوئے ہیں، یعنی یہ بھی وہ گماشتوں کے یعنی ایجنٹس ہیں۔ وہ اس بنیاد کے اوپر کہ ان کو 2 وقت کا روٹی کھلاؤ، تاکہ وہ 2 وقت کا روٹی کھانے کے بعد پھر وہ اپنے غم، اپنا دکھ، اپنا درد وہ بھول جائیں اور پھر دوسری روٹی کا انتظار کریں، اور اس بنیاد کے اوپر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عوام کا ایک انقلاب نہ آئے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نیکولس کے زمانے میں جو زارشاہی تھا اس کی بدماشیاں تھیں، اور اس کی بدماشیاں اس انداز میں تھیں کہ جب عوام اس نیکولس کے خلاف اٹھا اور انہوں نے دیکھا اپنی عورتوں کو سب سے پہلے پیش کیا، تو کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتیں نے اتنا زیور پہنا ہوا تھا کہ یہ جب عام آدمی ان کو خنجروں سے مارتے تھے تو وہ زیورات سے خنجر جا کے ان کے پھنس جاتے تھے، لیکن انہیں جو ہے نا وہ کم سے کم نقصان ہوتا تھا ان کے جسموں کو۔ یعنی دوستو، ایک طرف تو یہ حالت ہے، اس وقت آپ دیکھو کہ اس ملک کے اندر کتنے ہزار، یعنی ہزار تو نہیں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان بے روزگار ہیں، مگر آپ دیکھیں گے کہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل، وہ اب یہ شخص یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے کم از کم کوئی 5 ارب روپے یہ مختلف ڈرامہ بازیوں سے، یہ پینشن کے مد میں، گریجویٹی کے مد میں، پتہ نہیں کن کن مدوں میں اس نے کوئی 2 4 5 ارب روپے اس نے بٹورے اس خزانے سے، اور اس کے بعد بھی اسے زرعی زمین بھی دیا گیا۔ یعنی زرعی زمین اس کو اس بنیاد پہ دیا گیا کہ کل یہ کیا کرے گا۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ لاکھوں روپے اس کو پینشن ابھی ماہانہ کی بنیاد پہ مل رہا ہے، اور آپ نے جا کے اس کو زرعی زمینیں بھی دے دی، اور آپ نے اتنے بڑے منصب پہ جا کے اس کو فائز بھی کیا۔ تو اس کا تو کام ہی نہیں ہے۔ وہاں پبلک سروس کمیشن میں اس کا کیا کام ہے؟ وہاں پر بڑے بڑے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، جو CSS کر کے آئے ہوئے ہیں،
یہ تو آپ کو چاہیے کہ کسی چیئرمین ایک ایسا یعنی سی ایس ایس کا جو ایک یعنی ایک مہارت رکھنے والا شخص ہے، ایک آپ کے بیوروکریٹ ہیں، وہ بہت سارے ہیں، وہ ان کا یہ کیا ہے کہ یہ ان کا فیلڈ ہے، آپ بجائے اس کو چیئرمین بنانے کا آپ نے اس چڑی بردار کو جا کے وہاں پہ رکھ دیا، تو پھر صحیح کہا جاتا ہے کہ یہ ملک یعنی یہاں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے عوام ہیں، یہ ملک ہمارا نہیں ہے، یہ ملک یقیناً ان چھڑی والوں کا ہے جو کہ گزشتہ یعنی 1947 سے لے کے آج تک اس کے اوپر ان کا یعنی مکمل طور پر قبضہ ہو چکا ہے۔ تو ساتھیوں، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نئی نسل ہے وہ یہاں پر مستقبل میں ایک باعزت زندگی گزاریں گے، انہیں باعزت طور پر یہاں پر جو ہے نا جابز ملیں گے، انہیں باعزت طور پر یہاں پر ہم مواقع دیں گے کہ وہ آگے بڑھیں گے۔ تو مجھے جو حالات نظر آتے ہیں یہ اس دور کی باتیں نہیں ہیں، اس کیئر ٹیکر۔ اس سے پہلے اپنا عمران خان کے زمانے میں آپ نے دیکھا جتنے بھی بے روزگار جتنے ہمارے میجر جنرلز تھے یا میجر تھے، جو بھی تھا یا کرنل تھا، یہ تھا وہ تھا، سب کو اس نے جا کے اپوائنٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں بھی یہی ہوا کرتا تھا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ملک کس کا ہے۔